الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر وہ انعام اور اکرام ہے کہ جس کا ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، جسے اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا، اگر وہ اس کے شکرانے کے طور پر ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، پوری زندگی سجدے میں گزار دے اس بات کے شکر پر کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مسلمان بنایا، تو فرمایا کہ وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت پروردگار نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ یعنی ہم ہمارے سماج کا اور معاشرے کا جائزہ لیں، جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں لوگ کس طرح اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ نہ کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرتے ہوئے ایسی چیزوں کی اور ایسی مخلوق کی عبادت یا پرستش کر رہے ہیں جس کے بارے میں انسان کو بولنے میں بھی شرم آئے، جس کے بارے میں انسان کو بولنے میں عار محسوس ہو کہ لوگ کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہیں لوگ پہاڑوں کی عبادت کر رہے ہیں، کہیں سورج اور چاند کی عبادت کر رہے ہیں، کہیں جانوروں کے، چوہے بلیوں کی، حتیٰ کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ لوگ شرمگاہوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ پروردگار کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان تمام طرح کی گندگیوں سے نکال کر، تمام طرح کی بری چیزوں سے نکال کر ہمیں مسجد میں لا کے ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے سر کو کسی غیر کے سامنے نہیں جھکنے دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، اور یہی ہمارا امتیاز اور یہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر یہ بات بیان فرمائی کہ سب سے بہتر بات اس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرات مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ایک انسان کو اپنے مسلمان ہونے پر اور ایک ایمان والے کو اپنے ایمان والا ہونے پر فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتا، پروردگار نے مجھے مسلمان بنایا۔ یہ ہم سب کا سب سے بڑا امتیاز اور سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ پروردگار نے ہمیں کلمہ گو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا بنایا۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ جب دنیا کے اندر چلے پھرے اور اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو لے کر اور اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوئے، تو بے سر و سامانی کے عالم میں جن کے پاس نہ کوئی زیادہ کھانے کو ہے، جن کے پاس نہ زیادہ سواریاں ہیں، جن کے پاس نہ زیادہ ہتھیار ہیں، جن کے پاس نہ زیادہ تعداد ہے، بڑے بڑی سپر پاور اور بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے سلطنتوں کے بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بات کہا کرتے تھے، اور یہ بات صرف ایک یا دو صحابی کی نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام کی جماعت یہ بات کہا کرتی تھی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے، ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے، اور اس ملک میں کھڑے ہو کر کہ جس ملک کا پتا پتا ان کا دشمن،
اس ملک میں کھڑے ہو کر جس ملک کا ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ ان کا دشمن، جس ملک کا بچہ بچہ ان کا دشمن، وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہا کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم یہاں پر آئے کیوں ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو یہاں پر، اتنی دور دراز تم علاقے سے آئے ہو کہ اگر ہم تمہارا قتل کر دیں، تمہیں مار دیں تو تمہارے وارثوں کو اور تمہارے نائبین کو تمہاری قبروں کا نشان تک نہ ملے، ایسی جگہوں پر تم کیوں آ گئے، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ ہمارے آنے کا جو مقصد ہے، یہاں دنیا کے اندر آنے کا مقصد یا اس ملک کے اندر آنے کا مقصد حکومت نہیں ہے، سلطنت پہ قابض ہونا نہیں ہے، بلکہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ ہمارے آنے کا مقصد، ہمارے آنے کی ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی غلامی میں لے کر آنا، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کر آنا، وَمِن جُورِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور لوگوں نے جو دوسرے مذاہب کے لوگوں نے لوگوں پر ظلم و ستم کر رکھا ہے اس سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف اور اسلام کے عدل کی طرف لے کر آنا ہمارا مقصد ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمارا افتخار، ہماری پہچان اور ہماری عزت اور اکرام اس بنیاد پر کری کہ تم ایمان والے ہو۔ لہذا جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ایمان جیسی عظیم الشان دولت اور ایمان جیسی عظیم الشان نعمت ہمیں پروردگار نے عطا فرمائی، وہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کئی ساری ذمہ داریاں عائد فرمائی، کئی سارے کرنے کے کام اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دیے کہ یہ کام کرنا ہوں گے، جبھی تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو۔ اگر یہ کام تم نے نہیں کرے، اگر ان کاموں سے روگردانی کری، اگر ان کاموں کی خلاف ورزی کری تو تم صحیح معنوں میں ایمان والے نہیں ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں ایمان کی بات بیان فرمائی، جہاں ذمہ داریاں دی، وہاں پہ بعض موقعوں پر اللہ رب العالمین نے لفظ کن استعمال فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام کرا۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک آیت ہمارے بالکل خاص و عام ہر شخص کی زبان پر ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے نکالا ہے اچھائی کا حکم کرنے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ کن کے ساتھ اگر تم نے یہ کام کرا، اچھائی کی طرف بلایا اور برائی سے روکا اگر، تب تو تم خیر امت ہو، لیکن اگر یہ کام نہیں کرا تو صحیح معنوں میں تم خیر امت نہیں ہو۔ یہ شرط مضمر ہے اس بات کے اندر کہ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں سرخرو ہوگے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کے یہاں پر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی اہم ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے ایمان کی اور ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی، ہمارے بیوی بچوں کے ایمان کی، ہمارے ماتحت افراد کی ایمان کی فکر کریں، اس کے بارے میں کوشش کریں، اس کے بارے میں ارادہ کریں، اس کے تعلق سے کام کریں کہ ہمیں کس طرح اس حالات کے اندر، خاص طور پر ایسے خطرناک حالات کے اندر کہ جہاں پر ہر جگہ ایمان کے خلاف باتیں، جہاں ہر جگہ ایمان والوں کے خلاف سازشیں، جہاں ہر جگہ مسلمانوں کے شخصیات کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کے مدارس مساجد کے خلاف سازشیں جب چل رہی ہیں، بہت زیادہ عروج پر ہیں، ایسے نازک حالات کے اندر ہم کس طرح صحیح معنوں میں خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی ایمان والا بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بڑی ذمہ داری عائد فرمائی اور یہ کہا کلکم راع، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اور عربی قاعدے کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے اگر راعین دیکھا جائے تو اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بکریوں کا اور بھیڑوں کا چرواہا ہے، یعنی ایک بکری بھی ادھر گئی، ایک بھیڑیا بھی ادھر، ایک بھیڑ بھی ادھر گیا اور بھیڑیے کا شکار ہو گیا یا کسی درندے کا شکار ہو گیا تو اس کا جو ذمہ دار ہے اس سے پوچھ پرکھ ہوگی کہ تمہاری نگرانی کے اندر، تمہاری ذمہ داری کے اندر ریوڑ تھا، یہ گلہ تھا، تم آخر کیسے لاپرواہ ہو گئے کہ یہ بکری کو یا بھیڑ کو درندہ یا بھیڑیا کھا گیا۔ تو فرمایا کلکم راعین، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔
لہذا اللہ رب العالمین نے جو ہم سب کو کئی ذمہ داریاں عطا فرمائے، وہی ان ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی اہم ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ عائد فرمائی ہے کہ ہم ہماری اولاد کی ایمان یقین کی فکر کریں، ہم اپنی اولاد کی ایمانی اور اسلامی اعتبار سے تربیت کرنے کی فکر کریں، اس لیے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی نہیں ہے وہی جان سکتا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا کتنے زیادہ صدمے کا اور کتنی زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 2 یا 3 جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی دعا ذکر کری ہے کہ رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اولاد اور نیک وارث عطا فرما۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اولاد والا بنایا، اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے صاحب اولاد بنایا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہماری اولاد کی فکر کریں، اس کی ایسی تعلیم و تربیت کریں، اس کو ایسے اسلامی سانچے میں ڈھالیں کہ کسی حال کے اندر چاہے جیسے حالات آ جائیں ان میں لرزہ کاری نہ ہو، چاہے جیسے حالات آ جائیں یہ اپنے ایمان کا سمجھوتا نہ کریں، چاہے جیسے حالات آ جائیں یہ اعلان کرتے رہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماننے والے ہیں، چاہے جیسے حالات آ جائیں۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، جس حالات کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس موقع کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اور رات سے لے کے صبح تک ہمارے بچوں کی ایمان پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے گھر کے 4 دیواری کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں، موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے ایسی چیزیں ان کو پلائی جا رہی ہیں اور ایسی چیزیں ان کو دکھائی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی شریف انسان اگر اس کو دیکھ لے تو آنکھیں پھیر لے، اگر کوئی نفیس طبیعت کا انسان اگر ان چیزوں کو دیکھ لے وہ شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لے۔ یہ ہمارے گھر کے بچے اور بچیاں جو شریف کہلائے جاتے ہیں، دیندار کہلائے جاتے ہیں، بڑے پرہیزگار متقی کہلائے جاتے ہیں، والد محترم تو پہلی صف کے نمازی ہیں، لیکن بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے اس سے یہ بے نیاز ہے۔ والدہ محترمہ تو بہت زیادہ پابند ہیں، نماز کی پابند ہے، تہجد کی پابند ہے، لیکن ان کی بچی تو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہے یا جوان ہو چکی ہے، اس موبائل کے اندر وہ کیا دیکھ رہی ہے، اگر وہ ماں کے نظر پڑ جائے تو اس کے پیروں سے زمین کھسک جائے۔ اتنے زیادہ خطرناک دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو بری لگے میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں کہ ہم اتنے زیادہ لاپرواہ ہیں اور اتنے زیادہ بے پرواہ ہیں کہ ہمیں یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ کبھی بچے کا موبائل دیکھنے کی دیکھ کیا رہا ہے۔ ہمیں ذرا سی شرم، ذرا سی غیرت اور ذرا سی حس نہیں ہے کہ میرا بچہ یا بچی ایمان کے خلاف کتنے کام کر رہے ہیں۔ اسکولوں سے ایک زہر لے کر بچہ آ رہا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کا تریاق نہیں دیا، اگر ہم نے ہمارے محلے کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر اگر بچوں کو ایمانی تربیت والے مکاتب نہیں دیے، اگر ہم نے ہمارے بچوں کے ایمان و یقین کو بنانے کے لیے پلیٹ فارم تیار نہیں کرے، تو اللہ کی قسم کھا کے کہیں بتا سکتی ہے یہ بات کہ ہمارے بچے نام کے تو مسلمان رہیں گے، کام کے مسلمان نہیں بچیں گے۔ اسی لیے کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر استاد کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اہم ہوتا ہے استاد کا رول۔ جیسا استاد ہے، اگر اس کے سامنے کچھ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن اگر استاد نیک اور صالح متقی پرہیزگار ہے، وہ بچے کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا دے گا۔ لیکن اگر استاد فاسق و فاجر ہے تو اس کے سامنے چاہے جو رکھا ہو، لیکن وہ بچے کو فاسق و فاجر بنا دے گا۔ ہمارے پڑوسی ملک کے سرتاج العلماء یعنی جو تمام علماء کے استاد حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی حفظہ اللہ کا ایک جملہ، ایک مقولہ آب زر سے لکھنے لائق ہے، یعنی سونے کے پانی سے لکھنے لائق ہے۔ انہوں نے بات کہی کہ اگر استاد مسلمان ہے تو بچے کو بائبل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا، اور اگر بچہ کافر ہے، اگر استاد جو ہے کافر ہے تو بچے کو قرآن شریف پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا۔ یعنی استاد کے سامنے رکھا کیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ استاد کیسا ہے، پڑھانے والا کیسا ہے، معلم کیسا ہے، اس کا استاد جو اس کی تربیت کرنے والا ہے وہ اپنے سارے کے سارے علم اس کے اندر منتقل کر دے گا۔ اگر استاد اچھا ہے تو بچہ اچھا بن جائے گا، اور اگر استاد فاسق و فاجر ہے تو بچہ بھی فاسق و فاجر بن جائے گا، چاہے کتاب سامنے جو بھی رکھی۔ لہذا ہم جس دور کے اندر میرے عزیز و زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے خاص طور پر سب سے پہلے کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ ہم نے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا۔
ہم نے یہ سوچا کہ بچہ مکتب میں چلے جائے، 10-15 منٹ کے لیے چلے جائے، پھٹا پرانا نورانی قاعدہ لے لے، استاد کے بعد موٹا سا ڈنڈا ہو، بس یہی مکتب ہمارے ذہنوں کے اندر ہے۔ مکتب کے تعلق سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک استاد ہو گیا، اس کا موٹا ڈنڈا ہوگا اور ایک پھٹا پرانا قاعدہ ہوگا، نہ بچے کو کپڑوں کی تمیز ہے، نہ بچے کے پاس ڈریس ہے، نہ مکتب میں کوئی فیس دی جا رہی ہے، نہ کوئی کتابوں کا انتظام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم کانوینٹ کا مقابلہ کر پائیں گے، اس طرح ہم ہندو تنظیموں کا مقابلہ کر پائیں گے، اس طرح ان تنظیموں کا جو بچوں کو بال ودیالیہ کے اندر ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہندوتوا کو بالکل اپنے پوری طاقت کے ساتھ، پوری شد و مت کے ساتھ ہندوتوا کو ان کے دل و دماغ میں پیوست کر دیتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے ان پھٹے پرانے نورانی قاعدوں سے یا پھٹے پرانے مکاتب کے انتظام سے؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک جملہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جتنی زیادہ اہمیت اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت اسلامی معاشرے میں مکتب کی ہے۔ یعنی وہ اسلامی معاشرہ کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت ہو، اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے مسلمان بنے، تو علاقے کے اندر ایک منظم مکتب کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور منظم لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں جو مکتب کا تاثر ہے کہ کئی بار تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کئی بار تو یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ اگر صبح کی کلاس ہے کسی مکتب کے اندر یا کسی مسجد کے اندر، بسا اوقات والدین بچے کو بغیر منہ دھلائے مکتب بھیج دیتے ہیں۔ بچے کے چہرے سے الگ ہی رات کی خماری نظر آ رہی ہے، بچے کا چہرہ الگ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ بچہ ابھی سو کر آیا ہے، بھوکے پیاسے، بغیر ناشتے کے، بغیر فریش کرائے، بولے ابھی ذرا 15 منٹ میں تو پڑھ کر آنا ہے۔ اور یہ بچہ اس کے بعد آئے گا، اس کے بعد فریش ہوگا، اس کے بعد تیار ہوگا، اس کے بعد ناشتہ کرے گا، اس کے بعد اسکول کے لیے جائے گا، اسکول کی وین آئے گی، اسکول کی گاڑی آئے گی، اور بچے کو بالکل جو ہے والدین بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ بچے کو اسکول کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ جب ہم اتنی زیادہ انتظام اور اتنے زیادہ اخراجات ہم اسکول کے لیے کر رہے ہیں، جو ہمیں کرنا بھی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، اس سے بالکل انکار نہیں ہے، ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری اولاد ہے۔ اچھے اسکولوں میں پڑھانا، اچھی اعلیٰ تعلیم دینا، علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح سے کسی علاقے کے لیے، کسی بستی کے لیے ماہر علماء کا ہونا ضروری ہے، علماء حق کا ہونا ضروری ہے، وہ علماء حق جو دین کی صحیح رہنمائی کر سکیں، وہ علماء حق جو کسی کے دباؤ میں آ کے دین کو نہیں چھپائیں، وہ علماء حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح وارث ہوں، وہ علماء حق جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو بات کتاب اللہ کی ہے، جو بات سنت رسول اللہ کی ہے، چاہے پوری دنیا کو بری لگے، لیکن ایک عالم حق کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بیان کرے۔ تو کہا جس طرح عالم حق کا ہونا پوری بستی کے ذمہ فرض کفایہ ہے، جس طرح حافظ قرآن کا ہونا پوری بستی کے ذمہ فرض کفایہ ہے کہ ایک بستی کے اندر اتنے حافظوں کی تعداد کم از کم ہو کہ وہ تراویح پڑھا سکیں، وہ امامت کر سکیں، وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو حافظ ہی کے تعلق سے ہے اس کو کر سکیں۔ تو آگے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس طرح عالم حق کا ہونا اور حافظ قرآن کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح علاقے کے اندر مسلمان ماہر ڈاکٹر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح عالم حق کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ماہر مسلمان انجینئر کا ہونا بھی ضروری ہے، مسلمان ماہر وکیل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جون سی چیزوں کی ضرورت معاشرے کے اندر انسان کو پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کی ضرورت کا حصول اور تمام طرح کی ضروریات کو حاصل کرنا اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اسکولوں کے اندر بھیجنے سے نہ کوئی منع کرتا ہے نہ کوئی منع کر سکتا ہے، لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اسکول کو اہمیت دی، ہم نے دنیاوی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی، لیکن دین کے معاملے کے اندر ہم نے ذرا سی بھی توجہ نہیں دی۔ حالانکہ یہ وہ جگہ ہے، پوری دنیا کا اگر تجزیہ کر لیں، اگر سروے کر لیں ہم، اور سروے کا بہت موٹا سا طریقہ یہ ہے کہ 100 بچوں کو ہمارے علاقے کے لے لیں اور ان کا پرسنٹیج نکال لیں۔ سروے کوئی پورا عمومی طور پر یا عالمی طور پر ہمیں نہیں کرنا، ہم ہمارے علاقے کے 100 بچوں کو دیکھ لیں، ان 100 بچوں میں دیکھ لیں کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو پورے ٹائم مدرسے میں جا رہے ہیں، جو پورے ٹائم صبح سے لے کے شام تک قال اللہ قال رسول کی صدائیں سن رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟
اور کتنے بچے ایسے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں جن کا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا ٹارگیٹ وہ 97 وہ 98% طبقہ ہے. وہ بچے ہمارے ٹارگیٹ ہیں جو اسکول جا رہے ہیں, کانوینٹ جا رہے ہیں, عیسائی مشنریوں کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں سے زہر لے کر آ رہے ہیں. اگر ہم نے ان بچوں کے لیے علاقے کے اندر اگر منظم مکتب قائم نہیں کرے, اگر ہم نے علاقے کے اندر بچوں کے تعلیم و تربیت کے بہترین انتظام نہیں کرے, اللہ کی قسم ہم ہمارے بچوں کو ایمان پر باقی نہیں رکھ سکتے. اور یہ تاریخ ہے, پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں مسلمانوں کا عروج تھا, مسلمانوں کی حکومتیں تھیں, مسلمانوں کی بادشاہتیں تھیں, اور یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت اتنی زیادہ وسیع ہے کہ جہاں چلے جاؤ وہاں مسلمان نظر آئیں گے. جہاں چلے جاؤ وہاں مسلمانوں کی حکومت اور ان کی سلطنت, یا ہم اگر اپنی زبان ہندی زبان میں کہیں تو بڑا سامراجیہ نظر آئے گا. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے ان ملکوں کے اندر اگر کوئی مسلمان سفیر جاتے ہیں, کوئی مسلمان سیاح جاتے ہیں, اگر وہ ایئرپورٹ پر نماز پڑھتے ہیں یا اگر وہ اسٹیشن پر نماز پڑھتے ہیں, جن ملکوں پر مسلمانوں نے 500 سال 600 سال 800 سال کا حکومت کری, وہاں پر لوگ نماز پڑھنے والوں کو اتنے اچنبے سے دیکھتے ہیں, اتنے زیادہ اچنبے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی, یہ کیا کام کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے نیا ہے. جن جگہوں پر مسلمانوں ترقیات دی, بڑی بڑی یونیورسٹیاں مسلمانوں نے قائم کری, بڑے بڑے مسلمانوں نے اسکول اور کالج قائم کرے, ہر فن کے اندر مسلمانوں نے امامت کری اور ڈنکا بجا دیا. لیکن جو بنیادی چیز تھی, بنیادی چیز یہ تھی کہ اگر ہماری آگے والی نسل دیندار ہے, اگر ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات کہیں اور سن رہے ہیں, تو ہمارے بچوں کے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ دین کی بات کہیں اور سنیں. اس لیے کہ ہم تو کچھ ٹائم پر مر کر ختم ہو جائیں گے, لیکن آنے والی نسلوں کو قیادت کرنا ہے. آنے والی نسلوں کو, آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو صحیح معنوں میں مسلمان رہنا ہے. اگر ہم نے محنت نہیں کرے تو میرا عزیزو اتنا خطرناک ماحول ہے, اتنا خطرناک ماحول ہے کہ بچوں کا ایمان یقین پہ باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. اور اگر محنت کری گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہی حالات کے اندر, انہی مایوس کن حالات کے اندر اللہ رب العالمین وہ انتظام کرے گا کہ ہم جب مرتے وقت جائیں گے دنیا سے, ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اتنی بڑی ذمہ داری ہے. یعنی غور کریں, حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں, جو نبی ابن نبی ہیں, جن کے چچا نبی ہیں, جن کے بیٹے نبی ہیں, جن کے دادا نبی ہیں, جن کے والد نبوت والا خاندان ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کا خاندان نبوت والا خاندان ہے. پورے خاندان میں ایک یا دو نبی نہیں, کئی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں. ان کا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک مکالمہ یعنی بات چیت ذکر کری ہے اپنی اولاد سے. اور یہ کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا, آپ کو دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, اپنی اولاد کو جمع کر کے انہوں نے کہا میرے بچوں یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ایک نبی اپنی اولاد کے لیے اتنا فکر مند ہے, ایک نبی جس کے خاندان میں نبوت ہے, انبیاء اکرام علیہ السلام کی اولاد ہے, اور انبیاء اکرام علیہ السلام ان کی اولاد کے اندر ہے, وہ نبی اتنے زیادہ فکر مند ہے. اور یہ کہ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, میرے بچوں بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ظاہر سی بات ہے, نبی کی اولاد, تربیت یافتہ اولاد, باپ کے جو ہے آغوش کا تربیت پانے والی اولاد, سب نے ایک زبان ہو کے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. ابا جان آپ دنیا سے بے فکر ہو کے جائیے, ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی, یعنی اللہ رب العالمین کی, اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے معبود یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کی جانب اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں, ہم اسی کے لیے ایمان لے کر آئے ہیں, اسی کو ہم نے اپنا معبود مانا ہے, اپنا الہ مانا ہے. تو جب انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے اتنے فکر مند ہیں, اتنے زیادہ فکر مند ہیں, تو اس زمانے کے اندر, اس صدی کے اندر جو فتنے فساد کا زمانہ ہے, کھلی بے حیائی کا زمانہ ہے, کھلی عریانیت کا زمانہ ہے, کئی سارے ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ جہاں بچوں کا ایمان و یقین اگر نہیں سکھایا گیا,
بچوں کو منظم مکتب کے اندر بھیج کر اگر ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کل بڑے ہونے کے بعد یہی اولاد باپ کے سر پر جوتے مارے گی۔ بہت سارے والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ ذرا تھوڑا سا ماضی قریب میں جائیں، جب ہماری اولاد بچہ تھی ہم نے اس کی کتنی فکر کری کہ اس کو مسلمان بنائیں۔ ذرا غور تو کریں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہنے والا سب سے پہلے مخاطب ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کتنی فکر کری دین کے تعلق سے۔ عالم یہ ہے کہ اسکول والوں نے چاہے جتنے سارے اصول بنا لے سب منظور، لیکن مکتب میں کسی استاد نے ڈنڈا مار دیا بچے کو منظور نہیں۔ مکتب کے اسکول والوں چاہے جتنے اصول بنا لیے، کورس چاہے کتنا مہنگا ہو، مکتب میں استاد نے کہا 200 روپے کتاب آئے گی نامنظور۔ اسکول والوں نے کہا 1000 روپے فیس لیں گے، مکتب میں معلم نے کہا 100 روپے مہینہ فیس لیں گے، کہا نامنظور۔ مکتب والوں نے کہا ڈریس ہفتے میں یہ ہوگی، ایک دن یہ ہوگی، ایک دن یہ ہوگی، اسپورٹس کی ڈریس الگ ہوگی، اسپورٹس کے شوز الگ ہوں گے، کہا منظور۔ اور مکتب میں کہا ڈریس بنائیے 400-500 روپے کی بنے گی، کہا نامنظور۔ مکتب والوں نے اسکول والوں نے کہا کہ اتنی بجے بچے کو اسکول بھیج دینا ورنہ تالا لگ جائے گا۔ مکتب والوں نے ٹائم بنایا 8 سے 9 کلاس رہے گی، کہا 8:15 بچہ آئے گا ہم نہیں بٹھائیں گے، کہا نامنظور۔ اور خاص طور پہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس حال میں چودھریوں کا عالم تو بہت ہی خراب ہے، جو اپنے آپ کو بڑے چودھری، بڑے کرم خاں، بڑے بہت ذرا رستم پہلوان سمجھتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ معلم کو جینے نہیں دیتے۔ یعنی وہ شخص جو بچوں کا معمار ہے، وہ شخص جو بچوں کی تعمیر کر رہا ہے، وہ شخص جو بچوں کو ایمان یقین سکھا رہا ہے، بچوں کو مسلمان بنا رہا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ اتنا ظالمانہ ہے، اتنا ظالمانہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت آ جائے تو اس چودھری کو چوراہے پہ کھڑے ہو کر امیر المومنین حکم دے کہ اس کو 2 کوڑے مارے جائیں۔ اتنی زیادہ بدتمیزی استاد کے ساتھ، اور اتنا زیادہ بے خراب نظام ہمارا مکاتب کا کہ وہاں جو کانوینٹ میں پڑھنے والا بچہ جب مکتب میں بوسیدہ دریاں دیکھے گا، پھٹے پرانی کتابیں دیکھے گا، ٹوٹی پھوٹی ڈیسک دیکھے گا، استاد کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا دیکھے گا، وہ تو مکتب سے بھاگے گا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کے لیے منظم مکتب کا قیام کریں۔ یعنی وہ مکاتب اسلامیہ جن کو دیکھنے کے بعد ہم لوگوں کو وزٹ کرا سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیے اسلام کی تربیت، اسلام کی تعلیم ایسی ہوتی ہے، اور یہ اسلامک اسکول ایسے ہوتے ہیں، یہ بچوں کے ایمان یقین سکھانے کی یہ جگہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا صحیح معنوں میں تو اللہ کے ذات سے امید ہے یہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، اور اگر ایسا نہیں کرا تو پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں شکوے شکایت کا کوئی حق نہیں ہے۔ بس ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص ان کے پاس آئے اور کہا اے امیر المومنین یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، بچے کو لے کر آئے اور کہا کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، ذرا اسے بتائیے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں والدین کے کتنے حقوق ہیں۔ تو جب اس شخص سے مخاطب ہوئے امیر المومنین تو کہے امیر المومنین پہلے یہ بتائیے کہ میرے حقوق نہیں ہیں؟ کیا سارے حقوق والدین کے ہی ہیں؟ ساری تقریریں والدین کے حقوق پر، سارے مقالے والدین کے حقوق پر، ساری بات چیت والدین کے حقوق پر، ساری میٹنگز والدین کے حقوق پر، کیا اولاد کے کوئی حق نہیں ہے؟ تو اس شخص نے کہا امیر المومنین بتائیے کہ میرے حق نہیں ہے؟ بولے ہاں تیرے بالکل حق ہیں، جب تو پیدا ہو تو اچھا تیرا نام رکھتے، اچھی تعلیم و تربیت کرتے۔ کہا امیر المومنین میرے والد محترم نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کرا، میرا نام انہوں نے اتنا خراب رکھا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کیڑا، اور انہوں نے ایسی خاتون سے شادی کری جو مناسب نہیں تھی، میرے تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام انہوں نے نہیں کرا، آپ بتائیے کہ میرے حق نہیں ہے؟ امیر المومنین نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، جب تک تو نے اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرے، آج تو میرے پاس کیا شکایت لے کر آ رہا ہے کہ میری اولاد میرے حق ادا نہیں کرتی۔ اور ایک روایت کے اندر اس واقعے کو 2 سندوں سے نقل کیا ہے مورخین نے، ایک جگہ تو لکھا امیر المومنین نے کوڑا مار کے بھگایا اس شخص، بولا دفع ہو جائے یہاں سے، آج تو اولاد کے حقوں نے ادا نہیں کرے اور آج والدین کے حقوق کا مجھے درس دے رہا ہے۔ ہم یہ غور کریں کہ اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق تب شروع ہوتے ہیں جب اولاد بالغ ہو جائے، یعنی جب بچہ بالغ ہو جائے گا تب اس کے ذمے ہے کہ والدین کے حق ادا کرے، حالانکہ ضرور تربیت کے لیے پہلے سے ہی کرایا جائے گا، لیکن اولاد کے حقوق بچے کی پیدائش سے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے نام رکھنے سے لے کر اس کے اولاد کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر غور کرا جائے تو اولاد کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے جو ہے توجہ نہیں دی، اس وجہ سے نہ بچے ہمارے دنیاوی اعتبار سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہے ہیں اور نہ ہی دینی اعتبار سے وہ کامیاب اور کامران ہو رہے ہیں۔ لہذا ہم اس بات کا ارادہ کریں
عزم مصمم کریں کہ ہم جس طرح بچوں کی دین کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، اچھے کھانے کی، اچھے لباس کی، اچھے اسکول کی، اچھے کھلونے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح بچوں کی ایمان کی، یقین کی فکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ہمارے علاقے کے اندر جس چیز کی ضرورت ہو، خاص طور پہ منظم مکاتب، تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کا جملہ ہے کہ جہاں مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں وہیں یہ مکاتب اسلامیہ دین کی چوکیاں ہیں۔ اگر کسی علاقے کے تھانے تو ہوں لیکن چوکیاں نہ ہوں تو وہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا، وہاں کرائم نہیں رک سکتے جب تک کہ کچھ کلومیٹر کے دائرے میں چوکیاں نہ ہوں۔ تو کہا کہ مکاتب اسلامیہ دین کی چوکیاں ہیں، ان کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے، لہذا ہم ہمارے مکاتب کو منظم کریں گے انشاءاللہ، اور مکاتب کے تعلق سے جو ضروریات ہوں گے شریعت کے دائرے کے اندر جن چیزوں کو ہمیں کرنا ہوگا ہم انشاءاللہ کریں گے، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد